فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین و مومنین کرام. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کو قم المقدس سے حرم حضرت معصومہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے براہ راست لیے آپ کا یہ میزبان مرتضیٰ نگری مداح اہل بیت قبلہ مولانا خادم حسین حافظی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ نورانی محفل اس نورانی مقام سے روزانہ براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے کہ جسے اہل بیت کا گھر کہا جاتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تکرار ضروری ہے. دیکھیے، اہل بیت یوں تو سب کے سب کریم ہیں، لیکن جو خاص لقب عطا ہوا ہے درگاہ رب العزت سے کریم اور کریمہ کا، وہ دو ہستیاں ہیں. ایک یہ معصومہ معظمہ ہے جنہیں کریمہ کہا جاتا ہے، اور ایک امام حسن علیہ السلام ہے کہ جن کی ولادت چند روز بعد آنے والی ہے. یہ دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں کریم کہا گیا ہے. کریم یعنی بن مانگے عطا کرنے والے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا، بہت سارے لوگ اس دربار سے ہو کر گئے ہیں، آپ پوچھیے گا. میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں. بہت سارے لوگوں نے جو میرے ساتھ یہاں آ کر ملتے ہیں، مجھے دعوت نوخوانی دیتے ہیں، مجھے پروگرامز میں انوائٹ کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، ان کی ایک اکثریت جو مجھ سے رابطے میں ہے وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ مرتضیٰ بھائی، ہم نے صرف شہزادی کی بارگاہ پہ اپنے 2 یا 3 معاملات کے لیے دعا کی تھی، واپس آنے کے بعد ہماری زندگی کے سارے معاملات آہستہ آہستہ سیٹل ہو گئے. ماہ رمضان المبارک حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا روزہ مبارک، وہ روزہ کہ جسے اہل بیت علیہ السلام کا گھر کہا گیا ہے. دیکھیے، انسان کسی کو جب اپنے گھر بلاتا ہے تو اسے بہت عزیز اور قریب رکھتا ہے. اگر کوئی دفتری کام ہو، کوئی باہر کا معاملہ ہو، تو انسان باہر اسے سیٹل کرتا ہے. جب کسی کو کہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہمان خاص ہے، وہ بندہ کوئی خاص آدمی ہے. آج اس سیٹلائٹ چینل کے ذریعے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو اپنا مہمان اس ماہ مبارک میں بنایا ہے. آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے اہم جملہ میں ہمیشہ جو اس ماہ مبارک میں کہتا آیا ہوں پہلے دن سے، بہت سارے لوگ اس وبا کی وجہ سے بھوک کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں. ان کی سفید پوشی داغدار ہو گئی ہے. بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ بہت سارے مقامات پر رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ بہت کچھ دیا کرتے تھے. ہم تعجب کرتے تھے کہ یہ لوگ باقی کے مہینوں میں کیوں نہیں دیتے ہیں. جب ہمیں اس کی فضیلت کا علم ہوا تو ہم نے بھی یہی شروع کیا. جو جمع پونجی ہوتی تھی ہم اسے جمع کر کے سمیٹ کر رکھتے تھے کہ یا امام حسین کی عزاداری میں خرچ کریں گے یا امام رمضان المبارک میں راہ خدا میں خرچ کریں گے. اس آپ کے دینے والے روپیے کی، 10 روپے کی، 20-50 روپے کی، $100 کی، $200 کی کیا اہمیت اور کیا مقام، کیا مرتبہ ہے. دیکھیے گا کہ قبلہ کی طرف چلتے ہیں. آج اسی موضوع پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، میں نے جیسے ابھی کہا کہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے جب ہمارے ہوش و حواس اور شعوری معاملات اتنے بلند نہیں تھے، رمضان المبارک میں ایک ریل پیل ہوتی تھی صدقے کی، امداد کی، ڈونیشنز کی، راشن باکسز کی. یعنی ہر کوئی کوشش کرتا تھا کہ اپنی بساط میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو دیتا رہے. ہم سوچتے تھے بارہ الہ یہ لوگ رمضان میں اتنا کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے اور مہینے بھی ہیں، ان میں بھی انسان کو کر لینا چاہیے. مثلا بھوکے تو اس مہینے بھی ہیں. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، جیسے جیسے چیزوں کو پڑھتے گئے، جیسے جیسے آپ علماء کی صحبت ہوتی گئی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کا بہترین پیکج ماہ رمضان میں ہے. اسی لیے لوگ اپنے سال بھر کے خرچے کو جمع کر کے رکھتے ہیں. اللہ کا مہینہ آئے تو اس میں اللہ کی مخلوق کے ہم حوالے کریں. قبلہ یہ جو ہم روپیہ دیتے ہیں، 10 روپے دیتے ہیں، $50، $100، $200، $500، جو ہماری حیثیت ہے، 5000، 10,000، یہ جو 1 روپیہ ہم دیتے ہیں اس راہ خدا میں اس ماہ رمضان میں، اس کی کتنی اہمیت ہے عام دنوں کی نسبت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتصدقوا على فقرائكم ومساکینکم۔ اس ماہ مبارک میں غریبوں کا خیال رکھنے کا حکم رسول خدا نے ہمیں دیا ہے، جو فقیر حضرات ہیں، جو غریب ہیں۔ اس حوالے سے جو خطبہ شعبانیہ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اسی خطبے کا جملہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس مہینے میں فقراء اور مساکین کو صدقہ دیا کرو، یعنی ان پر اپنا مال خرچ کیا کرو۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر پیغمبر اسلام نے فرمایا فقیر اور مسکین۔ فقیر اور مسکین کیا ایک ہی معنی میں ہیں یا ان کے الگ معانی ہیں؟ فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کے فرمان میں اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو نادار ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، صحیح، حالانکہ عربی میں مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں۔ صحیح، فقیر تنگ دست کو کہا تنگ جاتا دست ہے، ہیں، لیکن وہ سائل نہیں ہے۔ اپنی عزت نفس کی وجہ سے لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، سبحان اللہ، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تنگ دست ہوتا ہے، وہ مشقت میں ہوتا ہے، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والمسکین اجہد منہ، مسکین فقیر سے زیادہ مشقت میں ہوتا ہے، اللہ، لیکن وہ بھی نہیں مانگتا۔ فقیر کی حالت سے مسکین کی حالت بدتر ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، تنگ دست تو دونوں ہوئے، تنگ دست دونوں ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو اپنے خرچے کے لیے، اپنی روزگار کے لیے محنت کرتا ہے۔ فقیر محنت کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے وہ، لیکن یہ کام دونوں کرتے ہیں۔ اس روزی کمانے میں مسکین فقیر سے زیادہ مشقت میں ہوتا ہے، صحیح، وہ زیادہ محنت کرتا ہے، تب جا کے اس کو تھوڑا سا مال مل جاتا ہے یا تھوڑا کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے۔ اور ایک اور طبقے کا بھی ذکر کیا امام علیہ السلام نے، وہ ہے باعث۔ باعث الفقیر کا لفظ بھی کبھی کبھار ہم نے سنا ہے۔ باعث، امام فرماتے ہیں ان دونوں سے بھی بدتر ہے، اللہ، اس کی حالت ان دونوں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ البتہ فقہی کتابوں میں فقیر اور مسکین کے حوالے سے شرح لمع کے حاشیے میں یہ ہے کہ اگر یہ دونوں لفظ ایک جگہ پر ذکر ہوں تو یہ دو مختلف معنی میں آتے ہیں۔ یہ دو، جیسے رحمت اور برکت جب ایک ساتھ ذکر ہوتے ہیں تو مختلف معنی میں ہے۔ دیکھیں، اسی طرح فقیر اور مسکین ایک جگہ ہو تو ان کے مختلف معنی ہیں، اگر الگ الگ ہو تو ایک معنی ہے، یعنی ایک ہی کیفیت ہے، ایک ہی کیفیت ہے۔ ساتھ استعمال ہو تو دو الگ کیفیتیں ہیں۔ اسی لیے شرح لمع کے حاشیے میں یہ جملہ ہے، میں طلاب اگر کوئی سن رہا ہو تو اس کے لیے، کہ الفقیر والمسکین کالجار والمجرور ان افترقا اتفقا وان اتفقا افترقا۔ جیسے کہ علم نحو میں ہم پڑھتے ہیں جار و مجرور کی بحث، فقیر اور مسکین جار و مجرور کی طرح ہے، اگر یہ دونوں ساتھ آئیں تو افترقا، ان اجتماع افترقا، دونوں الگ الگ معانی میں ہیں۔ اگر ان اجتماع، یہ دونوں ایک ساتھ آئیں تو الگ الگ معنی میں، وَإِنِ افْتَرَقَا اتَّفَقَا،
اگر یہ الگ الگ جگہوں پر یہ لفظ آئے تو یہ مختلف معانی میں ہیں. صحیح. اور ان کو مقدم کرنے کے حوالے سے بھی فقہی کتابوں میں اس کا ذکر ہوا ہے. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں 2 قسم کے نظریے وہاں پر آئے ہیں. ایک گروہ علماء کا وہ ہے جو فقیر کو مقدم سمجھتے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہیں جو مسکین کو مقدم سمجھتے ہیں، اور دونوں کے پاس دلیلیں ہیں. قبلہ اگر آپ اجازت دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات عام اذہان سے اوپر چلی گئی ہے، اور ہمارا جو بینندہ ہے، جو ہمارا ناظر ہے، وہ انتہائی عام انسان ہے. شاید کہیں کوئی طالب علم بھی بیٹھ کر سن رہا ہوگا. ہم نے ایک وضاحت تو لے لی ہے کہ فقیر اور مسکین دونوں تنگ دست ہیں. تنگ دست ہیں. کچھ کے نزدیک فقیر زیادہ تنگ دست ہے، مسکین کم تنگ دست ہے. کچھ کے نزدیک مسکین زیادہ تنگ دست ہے، فقیر کم تنگ دست ہے. یہاں تک تو بات پہنچ گئی ہے. قبلہ اللہ تعالیٰ خود اتر کر زمین پہ تو نہیں دے گا، اس نے مادی اسباب ہی اس دنیا میں بنائے ہیں. اسباب و علل کے ذریعے وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے. خداوند متعال نے ایک حسین نظام بنایا ہے. قبلہ مجھے دیا، مجھے کہا کہ میں نے تیرے لیے اسباب پیدا کیے کہ وہ اسباب و علل سبب بنے کہ تو رزق و روزی بہتر کما، تیرے رزق میں اضافہ ہو. اب اللہ میرا اس رزق کے ذریعے امتحان لے رہا ہے. ایک کال کی جا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیس حضرت بات کر رہا ہوں. محترم بھائی، محترم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کا شکر ہے. کل میں نے آپ کو بہت مس کیا. بہت شکریہ. بڑی مشکل سے آپ کی کال ملتی ہے. پروردگار سلامت رکھے آپ کو. سلامت رہیے. آپ ہدایت ٹی وی والوں کو اتنا عمدہ پروگرام کر رہے ہیں. میرا سوال، میں جلدی اپنا سوال جی فرمائیے گا. کرنا چاہوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جہاں صدقے کے بارے میں کہا ہے، وہاں پہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کا صدقہ رمضان ہے، روزہ ہے. تو اس سے کیا مراد ہم لے سکتے ہیں؟ صدقہ تو ہم پیسوں سے دیتے ہیں، اور صدقہ جو ہے وہ روزہ ہے. روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے جسم کا صدقہ ہے. اچھا، دوسرا ایک اور چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آج ابھی جیسے آپ قبلہ بات کر رہے تھے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہیں یا کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں نہیں، بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا کہ مستحق ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مستحق نہیں ہوتا، دوسرا مستحق ہوتا ہے جو کہ خاموش رہتا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس سلسلے میں ضرور بریف کر دیجیے گا. بہت شکر گزار. خدا حافظ. 2 سوال آ گئے قبلہ. پہلا سوال ہے، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، سلامت رہیں. پہلا سوال ہے کہ بدن کے صدقے سے کیا مراد ہے پیغمبر کی قول کی روشنی میں. دوسرا سوال، بعض اوقات ہم کو پتہ نہیں چلتا کون مستحق ہے کون نہیں ہے، ہم دے دیتے ہیں، تو کیا وہی ثواب ہم کو مل جائے گا جو ہم نے مستحق کی نیت کر کے دیا اگر غیر مستحق تک بھی پہنچ گیا؟ میرے خیال میں یہی 2 سوال ہیں. دیکھیں، لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے بعض اوقات روایات میں. یہ بدن کی زکوٰۃ ہے. مثلا روزہ، الصوم زکوٰۃ البدن. اسی طرح علم کے بارے میں ہے زکوٰۃ العلم نشرہ. علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس علم کو پھیلائیں آپ. سبحان اللہ. اب اسی زکوٰۃ کے لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو زکوٰۃ کے بارے میں جو روایات ہے، مال کا جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے، نشو و نما ہوتا ہے. دیکھیں، اگر ہم جسمانی پہلو کو دیکھیں، اور علم کا بھی یہی حال ہے، علم جتنا آپ نشر کریں گے اتنا علم بڑھتا جائے گا، کمی اس میں نہیں آئے گی. جسمانی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جسمانی لحاظ سے جو اہم پہلو ہے وہ صحت ہے. جسم اگر صحت مند ہو تو بہت بڑی بات ہے جسمانی لحاظ سے. وہ صحیح آگا. تندرستی ہزار نعمت ہے. جی ہاں، ہم پہلی کلاس سے یہ سبق اہم پڑھتے ہیں. پہلو جسم کا صحت مند ہونا ہے. اور اسی حدیث کے ساتھ اگر ایک اور حدیث کو اگر ہم جوڑ دیں تو اس کا معنی ہماری سمجھ میں آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا صوموا تصحوا. سبحان اللہ. روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. سبحان اللہ. اچھا قبلہ، ایک فطری مثال بھی دوں آپ کو، چونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا
میں سندھ پنجاب میں جب مجالس اعزاز نوخانی کے لیے جاتا تھا تو لازم بات ہے دیہی علاقوں میں میرا جانا ہوتا ہے، عزاداروں سے روابط مراسم ہوتے ہیں. کبھی ایسا موسم ہوتا ہے کہ فصل کٹ رہی ہوتی ہے، کبھی ایسا موسم ہوتا ہے کہ کٹ چکی ہوتی ہے، کبھی ابھی بن رہی ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے آقا کہ جہاں پر وہ مثلاً آلو کی کاشت کرتے ہیں یا دیگر کسی فصل کی کاشت کرتے ہیں، اس کاشت کی ہوئی زمین میں وہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ایکسٹرا چیزیں نکلتی ہیں ان کو کاٹ کر پاک کرتے ہیں. صحیح. میں نے پوچھا کہ آپ لگے رہنے دیں، پاک کیوں کر رہے ہیں؟ جب فصل کاٹ رہے ہوں گے تو آپ اس وقت اس کو نکال دیجیے گا. تو وہ کہنے لگے مرتضیٰ بھائی اگر ہم اس کو نہیں کاٹیں گے تو یہ پوری فصل کو خراب کر دے گا. صحیح ہے نا قبلہ؟ میرا خیال ہے جسم کی زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے. پیغمبر اکرم نے اسی کانٹیکس میں شاید کچھ اس طرح کی مثال ہوگی کہ اگر ہم سال بھر یہی کھاتے اور پیتے اور رننگ کرتے رہیں معدے کی، اسٹمک کی، تو شاید یہ خراب ہو جائے. بعض اوقات ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کچھ بیماریوں کے لیے پیٹ خالی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں، بہت زیادہ بیماریوں بہت ساری بیماریوں کے لیے. دیکھیں، اور خود پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. پیغمبر اسلام سے بڑھ کے تو کوئی طبیب ہے ہی نہیں. کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا طبیب دوار بطبہ. سبحان اللہ. ایسے طبیب اور ایسے ڈاکٹر ہیں جو اپنا طب اور جو علاج کے وسائل ہیں وہ لے کے پھرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، مریض آئے میرے پاس، لیکن پیغمبر اسلام خود پھرتے تھے مریض کی تلاش میں. آغا جو قربتاً اللہ کام کرتا ہے وہ مریض ڈھونڈتا ہے. صحیح. جو اپنے معاملات کو بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے مریض میرے پاس آئے. جسے اللہ کی خوشنودی کا خیال ہوتا ہے وہ مریض کے پاس جاتا ہے. جسے اپنے بھرم کا خیال ہوتا ہے اس کو، چاہے وہ استاد ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو قبلہ، کسی بھی شعبے سے ہو، چاہے وہ ایک عالم ہو، اگر اپنے پاس بلانے کا شوق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربتاً اللہ نہیں ہے. وہی جو ایک جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ پیاسا کنویں پر آتا ہے. تو ایک شخص بہت ہی سمجھدار تھا، اس نے کہا، کسی سے کہا تو اس نے کہا پیاسا کنواں پہ آتا ہے. اس نے کہا اپنے آپ کو کنویں کے گندے پانی سے تشبیہ دے رہے ہو، کبھی بارش کا پاک پانی کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کو خدا نے برکت اور مبارک کہا ہے. سبحان اللہ. باران رحمت، باران رحمت بن کے کبھی برسو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اپنے آپ کو کنواں سے تشبیہ دے رہے ہو. کبھی بارش بھی بن کے برسو کہ ہر کس و ناکس کے منہ میں جاؤ، ہر کوئی فائدہ اٹھا بنا مطلب کہ ہر کسی کی طرف جاؤ. واہ 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 واہ. تو یہ ہے، تو یہ جو بدن کا صدقہ ہے. صدقہ دیکھیں کب بعض اوقات ہم ایک اشتباہ یہ کرتے ہیں، غلط فہمی جو ہوتی ہے، لفظ صدقہ دو جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. زکوٰۃ کے لیے قرآن نے صدقہ استعمال کیا ہے، لفظ صدقہ، اور جس کو فقہی اصطلاح میں صدقہ واجبہ کہتے ہیں. صحیح. جیسے کہ قرآن میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. اگر یہیں پر سادات کا مسئلہ بھی حل کیجئے گا. آپ سے میں پوچھوں گا، ہماری سوسائٹی میں سادات کے ساتھ جو آج ظلم ہو رہا ہے بہت بڑا، لوگوں کو پیغمبر اور ان کی اولاد نے جو تعلیمات دی ہیں اس کا پتہ نہیں ہے. میں نہیں جانتا کس سے کیا سنتے ہیں لوگ اور کس طرح سے آنکھ بند کر کے اس پر عمل کر بیٹھتے ہیں. صدقے کی آپ نے دو کیفیت بتائیں، ایک صدقہ واجب بتایا، ایک صدقہ مستحب بتایا. صدقہ واجب اور مستحب میں سے سادات کو ہم کون سا صدقہ دے سکتے ہیں یا بالکل نہیں دے سکتے؟ دیکھیں، یہی میں غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے وہاں مطلقاً کہتے ہیں سادات پر صدقہ حرام ہے، اور مطلقاً کہتے ہیں کہ زندگی عذاب کر کے رکھی بھی. آگا اس صدقے سے مراد صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ سادات پر حرام ہے، صدقہ مستحبہ حرام نہیں ہے. وہ تو ڈونیشن ہو گیا نا قبلہ. صدقہ مستحبہ تو ڈونیشن ہے، وہ تو امداد ہے کسی کی. آپ اگر میں کہوں کہ قبلہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ $50 کا ہدیہ آپ میری طرف سے رکھیے، یہ امداد ہوا یا صدقہ ہوا؟ امداد ہے. بس اسی کو صدقہ کہا جاتا ہے نا قبلہ. ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں قبلہ، میرا اتنا دل دکھا، میں صرف آپ سے اس لیے توضیحات لے رہا ہوں تاکہ عوام کا مسئلہ حل ہو. میرے معاشرے میں مشکل یہ ہے قبلہ، امام علی اور اہل بیت کے فضائل اتنے سنائے گئے ہیں کہ ان کی خوبیاں، ان کی سیرت دب کے رہ گئی ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، جس علی کی وہ تعریف سن کے واہ واہ کر رہے ہیں، بالآخر اس علی نے کہا کیا ہے. اگر میرے معاشرے کو یہ معلوم نہ ہوا تو کیا فائدہ حاصل ہوا قبلہ؟ جب کورونا کا دور آیا، پنڈی، راول پنڈی، اسلام آباد، پنجاب کے دیگر علاقوں سے
قبلہ حضرت معصومہ کے حرم میں ہوں میں اس حرم مبارک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سادات فیملی ضروری تھی. مجھے فون کر رہی ہیں آقا میں غیر سادات ایک نوکر سادات میں تو ذاکر اہل بیت ایک خادم ہوں, کیونکہ میں جاتا ہوں پڑھتا ہوں. مجھے فون کر کے انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ بھائی یہ عالم ہے. میں نے کہا آپ صدقہ کیوں نہیں لے رہے؟ کہہ رہے حرام ہے. میں نے کس نے کہا آپ سے حرام ہے؟ بھائی وہ ڈونیشن انہوں نے بھیجا ہے, پوچھیں آپ اگر زکوٰۃ ہے واجبہ ہے تو نہیں دیں, اور اگر عمومی طور پر انہوں نے ڈونیشن بھیجا ہے تو آپ سے کس نے کہا حرام ہے؟ آپ اپنے وہ آغا ایک روٹی کے ساتھ دن گزار رہے تھے, پانی پی کے ایک روٹی کے ساتھ. آغا میں اتنا میری ایسی کیفیت ہو گئی آغا, میں مجبور تھا, میں کس کے لیے کتنا کرتا. آغا ان دنوں میں میرا اپنا دست بند تھا, میں یہاں تھا. اس ظلم ہے آغا, اس کی ذرا سی. آپ نے جب سادات کا ذکر کیا تو مجھے ایک مشہور واقعہ یاد آیا. کچھ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون کچرے کے ڈھیر سے کچھ اٹھا رہی ہے. یا نزدیک جا کے دیکھا تو ایک مردار مرغی وہ اٹھا رہی تھی وہاں سے. پتہ کیا تو ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ سیدہ بھی تھی. مجبوراً دیکھیں اگر جان جا رہی ہو تو مردار جان بچنے کی حد تک کھانے کا حکم ہے, اس کی اجازت ہے. اس کے بعد جب وہ حج پہ جا رہا تھا ایک شخص نے کہا کہ میں تو حج پہ نہیں جاؤں گا, میں حج کا خرچہ اسی سیدہ کو دے دوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. باقی حج پہ چلے گئے, اس نے اپنا خرچہ اس سیدہ کے حوالے کر دیا, پورا حج کا خرچہ اس کو دے دیا. حاجی چلے گئے, حج کر کے جب واپس آئے تو تمام حاجیوں نے اس سے مل کے کہا عرفات میں بھی ہم نے آپ کو دیکھا, مینا میں بھی ہم نے آپ کو ساتھ دیکھا. اب آپ نے ادھر جھوٹ بولا کہ میں نہیں آیا, آ رہا ہوں. دیکھیں آپ تو آئے تھے حج پہ, آپ نے کہا میں نہیں آؤں گا. مسجد الحرام میں طواف کرتے ہوئے ہم نے دیکھا, صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے, ہر جگہ ہم نے آپ کو دیکھا, اور ہم سے پہلے آپ موجود ہو یہاں پہ. اللہ. ہم کبھی کبھار جو ہیں کچھ چیزوں کو مقدم کرتے ہیں جو غیر ضروری ہیں. قبلہ یہی سیم واقعہ ہنزا میں, ہنزا گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے ہنزا, وہاں ایک بزرگ شیخ تھے شیخ علی کے نام سے, صحیح درویش ٹائپ کے. ہاں ایسا نہیں کہ مثلا میرے پاس کوئی آئے اور سوال کرے تو میں جواب دوں گا, بالکل درویش ٹائپ کے انسان. اپنے منطقے سے, کیونکہ اسماعیلی برادری بھی ہے, شیعہ برادری بھی, شیعہ برادری کم ہے. حج پر جانے کے لیے باہر نکلے, گاڑی میں سوار ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگے, دیکھا ایک خاتون بھی ان کے ساتھ ان کے منطقے سے نکلی, بیوہ خاتون, چھوٹے چھوٹے بچے. شیخ نے کہا کہ بہن کہاں جا رہی ہو اتنی صبح صبح؟ ہم تو حج کے لیے نکل رہے ہیں, گاڑی نہیں ملتی ہے, گاؤں ہے, صبح صبح جانا ہے. اس نے کہا شیخ صاحب میرے شوہر کے بھائیوں نے میرے شوہر کے حصے کی زمین بھی کھا لی ہے, میں اپنے بچوں کے لیے نان نفقے کا روٹی روزی کا بندوبست نہیں کر سکتی ہوں. میں جا رہی ہوں شہر, کورٹ میں کیس کروں گی, کچھ کروں گی, جو تھوڑا بہت پیسہ بچا ہے اس کو لگاؤں گی تاکہ میں اپنے بچوں کے نان نفقے کا مستقل انتظام کروں. میرے پاس کچھ پیسے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, شاید کوئی راہ حل نکل آئے. اس درویش کی عظمت دیکھیے آغا صاحب. اس نے کہا کہ ایک عورت کا مردوں کے دربار میں جانا کسی طور مناسب نہیں. یہ حج کا خرچہ تم چونکہ میرے منطقے کی ہو, اللہ نے 40 گھروں کو چوطرفہ دیکھنے کا حکم دیا ہے, تم میرے اس محلے کی ہو, مجھ پر تمہارا حق ہے, یہ پیسے تم لو, گھر جاؤ, اپنے بچوں کی روٹی روزی کا اس سے انتظام کرو, بس میرا کام یہیں سے پورا ہو گیا. وہ مڑ کے آتے ہیں, یہی کیفیت جج حاجیوں کے ساتھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے کچھ معاملات خراب ہو گئے گھریلو, آپ جائیے میں آپ کے پیچھے آؤں گا. وہ وہاں پہنچتے ہیں, ان کو تمام مقامات پر خود سے پہلے پاتے ہیں, یقیناً واپس آتے ہیں تو بھی یہاں خود سے پہلے پاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں شیخ صاحب آپ نے ہم سے کیوں مذاق کیا, یہ مناسب نہیں ہے, آپ جیسی شخصیت کو زیبا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا مذاق کریں, ہم کو کہیں کہ تم جاؤ اور ہم سے پہلے آپ وہاں, اور وہاں ہم کو کہیں کہ تم جاؤ اور ہم سے پہلے یہاں. تو اہل محلہ گواہ تھا آغا, وہ گئے نہیں تھے. یہ حقیقی واقعہ جو اس علاقے کے لوگوں کی گواہی کے ساتھ آپ کو سننے کو ملے گا. یقیناً یہ خدا نیت دیکھتا ہے, بندے کی نیت کیا ہے. بعض اوقات ہم بہت سارے اعمال بجا لاتے ہیں, لیکن انجام دیتے ہیں, لیکن اس کی نیت صحیح نہ ہو. حج پہ جائیں, لیکن دیکھیں وہ مشہور حدیث ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا حاجی بہت کم ہے, شور شرابہ بہت زیادہ ہے. پھر امام نے راوی کو برزخی جو
اس کی آنکھیں تھیں وہ کھلوا دی اور دکھایا تو خانہ کعبہ کے گرد تو جانور گھوم رہے ہیں، انسان بہت کم ہے۔ تو دیکھیں خصوصاً سادات کے حوالے سے بہت تاکید کی ہے پیغمبر اسلام نے سادات کے حوالے سے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر میری اولاد میں سے کوئی اچھا ہو تو اس کی اچھائی کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے اس کا احترام تم کم کرتے ہو، اگر برے ہوں تو میری وجہ سے، اللہ اکبر، کیونکہ میری اولاد ہے۔ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں عرفان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ درس دے رہے ہوتے تھے تو ایک دفعہ درس دیتے تھے، کرسی پر بیٹھ کے درس دے رہے تھے، تو آپ نے دیکھا یہاں جو حجرے ہوتے ہیں درس دینے کے، جی جی، استاد آگے ہوتا ہے تو دروازے سے اس طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں طالب علم، دروازے کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی، نگاہ نہیں ہوتی۔ تو آغا بار بار کرسی سے اٹھ رہے تھے درس کے درمیان، پھر طالب علموں نے تعجب کیا، آغا بار بار آپ کرسی سے اٹھ رہے، کوئی کرسی پہ کوئی چیز ہے یا کوئی مشکل ہے؟ تو آغا نے فرمایا نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، پھر کیوں آپ بار بار کرسی سے اٹھ رہے ہیں؟ تو آغا نے فرمایا مدرسے کے صحن میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں ایک سید زادہ بھی ہے، وہ جب دروازے کے پاس پہنچتا ہوں میں تو احترام کے لیے کھڑا ہوں، اللہ اکبر، اللہ، وہ کھیلتے کھیلتے دروازے کے سامنے پہنچتا ہے تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ صدقے کا جو مسئلہ ہے وہ صدقہ مستحبہ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو حرام ہے یہ غلط فہمی ہے ہمارے ہے نا، یہاں، میں اس لیے میں بار بار آپ معذرت چاہتا ہوں قبلہ، میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں اتنی بڑی مشکل ہے کہ خدا شاہد ہے قبلہ، کسی کو نہیں معلوم تو اس غلط فہمی کو دور کرے، میں جانتا ہوں۔ صحیح ہے قبلہ سادات کے گھروں میں خصوصاً اس کورونا کے ایام آغاز میں وہ پریشانیاں تھیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا آغا۔ صحیح بات، ایک خانوادہ اگر روٹی اور پانی کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا کر رہا ہے نا آغا، تو اس سے بڑا مقام مصیبت کوئی نہیں ہے سادات کے اوپر۔ اور کس لیے ان کو اس غلط فہمی کا شکار کیا گیا؟ وہ خود بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ صدقہ مستحب جو ہے ڈونیشن ہے، کوئی لعنت نہیں ہے معاذ اللہ۔ صدقہ چونکہ سادات کے لیے خمس ہے، اس لیے زکوٰۃ جو ہاتھوں کا میل ہے اس لیے سادات پر حرام ہے زکوٰۃ۔ آغا آپ نے راہ چلتے ایک پتھر ہٹا دیا، صدقہ جاریہ ہے نا، کہ آپ نے اس میں کسی کو کیا حقارت کی نظر سے دیکھا؟ آپ نے ایک نیکی کی بات کہہ دی، صدقہ جاریہ ہے۔ ہر جو ہے نیک عمل صدقہ ہے ہمارے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں کیا ہوا اچھا کام صدقہ ہے۔ اس صدقے کا نہ جانے کیا مطلب لیا گیا ہے آغا معاشرے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اس کی ذرا سی وضاحت اور فرمائیے گا قبلہ، کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ صدقہ؟ صدقہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں اگر ہم صدقہ دیں تو بہت سارے غریبوں کی جو ہے تنگ دستی دور ہو جائیں گی۔ یہ نظام ایک نظام بنایا ہے اسلام نے، ایک نظام ہمیں دیا ہے۔ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خمس کا نظام صحیح طریقے سے چلے، زکوٰۃ کا نظام صحیح طریقے سے چلے تو تشیع میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ممکن نہیں۔ ایک کال کی جا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ میں انیس سے بات کر رہا ہوں، حضور دوبارہ میں معذرت چاہتا ہوں، ایک ذہن میں سوال آیا تھا، وہ میں سوچا میں آپ سے بات کرتا چلوں۔ جی جی، تو آپ کو آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے، فرمائیے گا۔ اچھا یہ مجھے بتائیے، یہ صدقہ کے بارے میں جو آپ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، تو صدقہ علیحدہ ہے اور فطرہ جو ہے وہ علیحدہ ہے؟ یعنی ہم صدقہ ہر ایک کو دے سکتے ہیں، فطرہ صرف سید کو دیا جا سکتا ہے، فطرہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا؟ لیں آپ کی خدمت میں جیسے جواب لیتے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک بات، اچھا شکریہ، جواب لیتے ہیں، آپ کی خدمت جواب لیتے ہیں۔ قبلہ یہ بھی ایک تھوڑی سی مشکل ہے۔ چلیے آج کا پروگرام صدقے پہ اچھا ہو گیا، بہت ساری کنفیوژن انشاءاللہ آج آپ کے توسط سے لوگوں کی دور ہو جائیں گی۔ فطرے اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فطرہ اسی زکوٰۃ واجبہ اور صدقہ واجبہ کے زمرے میں آتا ہے، فطرہ انہی کا چھوٹا بھائی ہے، اسی لیے ہمارے وہاں فقط فطرہ کہتے ہیں، یہاں زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ میں شامل ہے، اور ہمارے اوپر واجب زکوٰۃ ہے، واجب صدقہ ہے،
اس لیے ہم اپنا جو ہے فطرہ کسی کوئی غیر سید کو نہیں دے سکتا، لیکن سید کو دے سکتا ہے، واجب ہے. جی ہاں، زکوٰۃ بھی سید جی ہاں، کو دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن غیر سید کو نہیں دے سکتا، لیکن کیونکہ سید ان کا غیر مرتبہ سید کو دے سکتا ہے. جی ہاں، یہ سید، کنفیوژن دور جی ہو گیا. ہاں، آپ یہ جی، کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے واجب ہے. برادر محترم، قبلہ نے ابھی یہ کہا فطرہ بھی واجب زکوٰۃ میں سے ہے، واجب صدقات میں سے ہے، اور جو واجب صدقہ ہے وہ سادات کو دے سکتا ہے، غیر سادات کا سادات تک منتقل نہیں ہوگا. زکوٰۃ اور فطرہ یہ دونوں واجب صدقات ہیں، یہ سادات کو دے سکتے ہیں. سادات غیر سادات کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن غیر سادات کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی اچھی بات ہو، کوئی بھی خدمت ہو، ہر عنوان سے جسے آپ صدقہ جاریہ کہتے ہیں، وہ تمام مستحب صدقات سے سادات بھی استفادہ کر سکتے ہیں، غیر سادات کے مستحب صدقات سے سادات بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، وہ اچھی بات آپ سادات کو بھی شیئر کرتے ہیں. مثلا پیغمبر کا ایک قول، مولا علی کا ایک قول، وہ سادات بھی پڑھتے ہیں. جب یہ صدقہ حرام نہیں ہے سادات کے لیے، تو دیگر صدقات کیسے حرام ہو گئے؟ آپ اپنے ذہن کا استعمال کیجئے. صدقہ جاریہ ہے نا، جب یہ حرام نہیں ہے تو آٹا، دال، چاول، چینی، کپڑے کیسے حرام ہو گئے؟ فقط اور فقط یاد رکھیے گا، اپنے گھر سے دین نہیں چلانا ہے، اپنی مرضی سے دین نہیں چلانا ہے. پیغمبر اسلام اور ان کی اولاد کا جو حکم ہے اس پر دین چلنا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ واجب صدقہ جو کہ زکوٰۃ ہے، جو کہ فطرہ ہے، یہ سادات کو غیر سادات نہیں دے سکتے، سادات کو دے سکتے ہیں. بس اس کے علاوہ تمام مستحب صدقات، چاہے کپڑے کی شکل میں ہوں، مال کی شکل میں ہوں، کسی اور امداد کی شکل میں ہوں، ہر طرح کا مستحق صدقہ غیر سادات کا سادات استعمال کر سکتے ہیں. خدا را الٹی سیدھی اور من گڑت باتوں کو پھیلا کر سادات کی زندگی مشکل نہیں کیجیے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جو لوگ یہ پیغام سن رہے ہیں وہ اس پیغام کو آگے بھی پھیلائیے، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو. قبلہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں صدقے کی اہمیت، صدقے کی منزلت عام دنوں کی نسبت کتنی بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیں، اس مہینے میں جو بھی ہم عمل بجا لاتے ہیں اس کا بہت زیادہ ثواب خداوند عالم نے رکھا ہے. جیسے کہ ہم خدا کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں اس کے 700 برابر تجھے اجر دوں گا. 700 برابر. سبحان اللہ. دیکھیں قرآن مجید میں کہتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. سبحان یہ تو اللہ. 700 یہاں پہ ہو گئے. مثلا ایسے ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، انفاق کرنے والے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانے سے کئی شاخیں نکلتی ہیں، ہر شاخے پر 7 جو ہے کیا کہتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے 7 خوشے، اور ہر خوشے پر 700 دانے. ایک دانے سے 7 خوشے اور ہر خوشے پر 100 دانے، 700 دانے ہو گئے. 700 دانے ہو گئی. پھر یہیں پر اکتفا نہیں کیا خدا نے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے زیادہ بھی خدا دے گا اگر خدا چاہے تو. یہ تو عام دنوں میں ہے، یعنی نارمل تو یہ ہے ہی، یہ عام دنوں میں ہے. اگر کوئی خرچ کرے تو اگر میں 1 روپیہ دوں تو 700 روپیہ دینے کا اجر خدا ہمیں عطا کرے عام دنوں میں. لیکن ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی واجب عمل بجا لائے، اس میں کیا کہتے ہیں مستحب، یہ صدقہ مستحب ہے. اسی خطبہ شعبانیہ میں ہے کہ اگر کوئی واجب عمل بجا لائے، واجب کا وہی اجر ملتا ہے جو ہمیں پہلے سے معین ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی واجب عمل بجا لائے تو اس کے لیے 70 اجر خدا عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. 70 برابر. ایک کال کی جا چاہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام مولانا کو بھی اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. میرے مولانا سے تھینک یو. میرے مولانا سے 2 کوشچنس پوچھنے ہیں. جی. نمبر 1، اگر آپ پلیز، یہ ہے تو ذرا کمپلیکس کوشچن، لیکن اگر پلیز اس کے بلٹ پوائنٹس بتا دیں کہ بتائیے. استغفار
استغفراللہ اور استغفراللہ ربی واتوب الیہ، ٹھیک ہے، یہ مین ڈفرینسز ان میں کیا ہے، اور کون سی تسبیح میں جو ڈیلی تسبیح ہوتی ہے استغفار کی، کون سی تسبیح میں یہ سوٹیبل ہے، اور جو اعمال ہوتے ہیں اس میں اکثر بتایا ہوتا ہے یا کبھی کبھار کہ استغفار کہنا ہے، یا کبھی کبھار اعمال میں ہوتا ہے استغفر اللہ کہنا، اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہنا کہ جی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ان تینوں میں کیا ڈفرینس ہے، اور کون سی اعمال اور کون سی نماز کے بعد اور کون سی روٹین میں یہ کون سی استغفار کرنی چاہیے، پلیز ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، کلیریفائی اگر ہو سکے۔ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے جو تھاٹس ہوتے ہیں جو غلط خیالات بار بار آتے ہیں، بار بار جو غلط خیالات ذہن میں آتے ہیں صرف نماز میں نہیں، ویسے بھی ڈیلی لائف میں، اگر تو یہ لائف ٹائم عادت بن جاتی ہے استغفار کرنے کے باوجود، لا حول ولا قوت پڑھنے کے باوجود، اور آیت الکرسی بھی پڑھنے کے باوجود وہ خیالات کانسٹنٹلی نہیں جاتے، بھلا وہ سائیکولوجیکل ایشو ہے یا بھلا وہ بچپن کی مطلب وہ عادت ہے، یا عادت تو نہیں کہوں گی، یا کنڈیشن بن چکی ہے، تو کیا ان بہت برے نیگیٹو خیالات جو کانسٹنٹلی رن کرتے ہیں دماغ میں، وہ کبھی کبھار انٹی ریلیجس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے دین ایمان کے خلاف بھی ہوتے ہیں، اور بہت ابیوزنگ تھاٹس بھی ہوتے ہیں جو بار بار دماغ میں رن کرتے ہیں، اور کیا ان کو جب اگنور کرنے کے باوجود، دعاؤں کے باوجود نہیں وہ ہٹتے، تو کیا اللہ پاک آپ کو ایگزیپٹ کر دیتا ہے؟ جا کر وہ بار بار رن کرتے رہتے ہیں کانسٹنٹلی آپ کے ذہن میں، اس کے باوجود کہ آپ آیت الکرسی استغفار لا حول ولا قوت پڑھنے کے باوجود نہیں جائیں، وہ شاید وہ مینٹل کنڈیشن ہے جہاں وہ آئی ڈونٹ نو چائلڈ ہوڈ کنڈیشن بن چکی ہے جب کا علاج نہیں ہوا ان تھاٹس کا، اس کے بارے میں پلیز اگر مولانا صاحب افیکٹ کرتے ہیں لیتے ہیں آپ پلیز۔ کا جواب لیتے ہیں سسٹر، آپ کا جواب لیتے ہیں، آپ کا جواب لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قبلہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور استغفار، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ طریقے سے ان کا استعمال ہے، یا کہیں پر بھی کچھ بھی ان دونوں میں سے استعمال کر لیا جائے، یا ان دونوں کے لیے الگ الگ مقامات ہیں؟ جیسے کل آپ نے نماز استغفار کا جی ذکر ہاں، کیا جس میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر صحیح، اللہ ربی واتوب الیہ، جی جی، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن کے بعد آپ نے پورا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 دفعہ پڑھنا ہے، دیکھیں تو ان کی ذرا سے جائے استعمال اگر آپ بتا دیں۔ دیکھیں محترمہ نے یہ سوال بھی کیا کہ استغفار، لفظ استغفار فقط کہنا، دیکھیں لفظ استغفار اگر ہم طالب علم کی اصطلاح میں کہیں تو یہ مصدر ہے باب استفعال کا، دیکھیں استغفار یعنی طلب مغفرت کرنا، اگر ہم فقط استغفار کہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ طلب مغفرت کرنا، طلب مغفرت کرنا، طلب مغفرت کرنا، یہ استغفار نہیں ہے، بلکہ استغفر اللہ، میں خدا سے استغفرو، میں طلب مغفرت کرتا ہوں اللہ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے، اگر آپ استغفار کرنا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ ربی، وہ اللہ جو میرا پروردگار ہے اس سے میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، یہ استغفر اللہ ربی مثلا آپ نے یہ فقط یہ پڑھ لیا یا استغفر اللہ فقط پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ بنے گا۔ اگر وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بھی پڑھ لیں تو وہاں پر توبے کا ذکر ہے، میں اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں، کیا آئندہ یہ دونوں ہے اس میں، سبحان اللہ۔ اگر استغفر اللہ پڑھیں۔ آپ نے تو اس کی وضاحت کر دی، جی، ان کا استعمال کن جگہوں پہ کس طرح سے، کچھ دیکھیں، ایک دو جگہوں کی وضاحت بعض فرمائیے گا۔ مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ جیسے کہ میں نے کل نماز استغفار کے بارے میں جی، کہا، وہاں پر فقط استغفر اللہ کا ذکر ہے۔ صحیح، اسی طرح نماز تہجد کی جو آخری رکعت ہے جس کو نماز وتر یا وتر کہتے ہیں، اس کے اکثراً قنوت ہم کے اندر وتر کہتے ہیں، لیکن قرآن میں لفظ وتر آیا ہے، والشفع والوتر، جو 2 رکعت ہے وتر سے پہلے پڑھتے ہیں اس کو شفع کہتے ہیں، اس کے بعد ایک رکعت ہے اس کو وتر یا وتر کہتے ہیں۔
اس میں 70 مرتبہ استغفار کرنے کا حکم ہے. 40 مومنین کے حق میں دعا کر. یہ بھی ایک دیکھیں فلسفہ ہے کہ پہلے دوسروں کے حق میں دعا کریں پھر اپنے حق میں دعا کریں تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے نماز شب میں پہلے 40 مومنوں کی مغفرت کے لیے دعا, پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. ربی لفظ ربی اس میں نہیں ہے. دیکھیے کیسا فرق ہے مختلف جگہوں پر, ایک ہی لائن ہے لیکن اس میں سے مختلف الفاظ نکال کے مختلف کیفیتیں بن رہی ہیں. استغفر اللہ و اتوب الیہ, یہ ربی اس میں نہیں ہے. لیکن مطلقاً آپ استغفار کرنا چاہتے ہیں, جب چاہیں استغفار کرنا چاہیں تو اس وقت آپ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, و اتوب الیہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. سبحان اللہ. قبلہ ایک اور سوال ہماری بہن نے پوچھا, غلط خیالات بہت آتے ہیں کہ میں آیت الکرسی بھی پڑھتی ہوں اور جو ریکمینڈڈ سورے ہیں ان کو بھی پڑھتی ہوں, اس کے باوجود بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد بھی کرتی ہوں, اس کے باوجود بھی مجھے غلط خیالات آتے ہیں, نہ صرف نماز کے دوران بلکہ نماز سے ہٹ کر بھی, اور بعض اوقات تو کچھ دینی معاملات میں بھی غلط خیالات آ جاتے ہیں, مثلا کہ یہ کیوں ہے, ایسا کیا ہے, یہ وغیرہ انحرافی معاملات کی طرف جاتی ہوں. دیکھیں یہ وساوس شیاطین ہیں. اس کے لیے وہی جو ذکر انہوں نے فرمایا کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کتابوں میں آیا ہے کہ اس کو بار بار پڑھیں, اور ایک اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. بعض اوقات ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ایسے وسوسے, ایسے خیالات ہمارے ذہنوں میں, ہمارے ذہن میں آتے ہیں, اس لیے یہ بار بار پڑھا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم پڑھتے ہیں, لیکن شرور انفس اور سیئات اعمال کے بارے میں ہم خدا سے پناہ نہیں مانگتے. یہ شر نفس بھی ہے. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, یہ بار بار پڑھا کریں. انشاءاللہ خدا کا ذکر جتنا ہوگا, شرور انفسنا و سیئات اعمالنا, باقی کا جملہ تو آپ کو یاد ہے. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ من شرور من انفسنا. شرور انفسنا, دوبارہ نوٹ کیجئے گا, اعوذ باللہ یہ تو ہو گیا, آپ پڑھتی رہتی ہیں اعوذ باللہ. من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا, سیئاتی سین یہ الف تے, سیئاتی اعمالنا, الف عین میم الف لام نون الف. یہ اس لیے میں آپ کو ہجہ ہجہ کر کے بتا رہا ہوں چونکہ یورپ کے اندر بہت سارے لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں سمجھنے میں. قبلہ ایک کال کی اجازت چاہوں گا, غالباً معذرت چاہتا ہوں کچھ دوستوں کی کال اٹینڈ نہیں ہو سکی ہے, کائنڈلی آپ دوبارہ کال کیجیے گا انشاءاللہ تاکہ ہم آپ کی کال کو اٹینڈ کر سکیں. بعض اوقات گفتگو چل رہی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں نے قبلہ دعا کی درخواست کی ہے. بہت سارے لوگ مریض ہیں, بہت سارے لوگ کووڈ کی مشکلات میں ہیں, بہت سارے لوگ اس کووڈ کی وجہ سے اپنی جابز سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. یو کے اندر ہمارے بہت سارے ایسے دوستان ہیں جن کی جابیں تھیں, بیچارے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور فرانس کے اندر بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں, یو ایس اے کے اندر بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جنہوں نے جن کی کال میں کال لیتا ہوں قبلہ, پھر اس کے بعد دعا کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرے محترم بھائی فرمائیے گا, قبلہ کیا کہنا چاہیں گے اس نورانی محفل میں؟ کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو نماز استغفار ہے وہ ذرا ایک دفعہ دوبارہ پلیز. بالکل کیے دیتے ہیں قبلہ, بالکل کیے دیتے ہیں آپ کی خدمت میں. وہ کیسے پڑھنی ہے, مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ وہ کیسے کرنی ہے. پلیز آپ اگر دوبارہ کر دیں تو آپ کی مہربانی. اسے میں قبلہ کی اجازت سے ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ لوگ اپنے پاس اگر پین کاپی ہے تو لے لیں تاکہ میں آپ کو ریپیٹ کر کے ایزیلی بتا دوں. آپ اپنے پاس لکھ لیں, میں آپ کو کچھ لمحوں کا وقت دے رہا ہوں, آپ پین کاپی لے لیں. پین کاپی آپ لے لیجئے. بہت اہم نماز ہے, پر اثر نماز ہے. جب انسان اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے, جب انسان سر جھکا کر اپنے آپ کو عبد ذلیل فقیر حقیر مسکین اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, تو وہ حاکم, وہ بادشاہ, وہ مقتدر اعلیٰ, وہ رب کریم اپنا لطف و کرم حتمن و حتمن کرتا ہے. نماز استغفار کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. رکعت اول 2 رکعت نماز ہے, میں نماز استغفار پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ, یہ نیت ہو گئی. قبلہ آپ کی اجازت ہو تو پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں گے,
اس کے بعد اسی اسٹینڈنگ پوزیشن میں فوراً سورہ انا انزلنا کے بعد 15 ٹائمز صرف استغفر اللہ. دین آپ رکوع میں جائیں گے, سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 ٹائمز استغفر اللہ. دین آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے, سمیع اللہ پڑھیں گے, اس کے بعد 10 ٹائمز استغفر اللہ. دین آپ سجدے میں جائیں گے ڈائریکٹ, سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 ٹائمز استغفر اللہ, جسٹ استغفر اللہ. اس کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں گے, پھر 10 ٹائمز استغفر اللہ. پھر آپ سجدے میں جائیں گے 10 ٹائمز ذکر سجدے کے بعد, سبحان ربی الاعلی کے بعد استغفر اللہ. پھر آپ سجدے سے کھڑے ہوں گے, پھر 10 ٹائمز استغفر اللہ, پھر بحول اللہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے. سیم یہی پروسیس دوسری رکعت میں بھی ہوگا, بس دوسری رکعت میں آپ نے 10 ٹائمز استغفر اللہ کہنے کے بعد لاسٹ میں تشہد اور سلام کہہ کے ختم کر دینا ہے. 150 ٹائمز آپ کی 2 رکعت کے اندر یہ بنتی ہے, ایک رکعت میں 75 اور دوسری رکعت میں 75. اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ آپ کی حاجت قبول ہوگی. قبلہ اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 اشعار اہل بیت اطہار کی شان میں میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی کچھ حصہ اس پروگرام میں اس طرح سے رہے تاکہ مومنین بھی لطف اندوز ہوں اور ان کی دعاؤں کو اس وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں بھیجا جو جائے. بیمار تھے ان کے لیے ایک دعا کا سلسلہ ہے. میں مختصر دعا بالکل کروں گا پھر انشاءاللہ. حضرت معصومہ کے حرم میں ہیں, ان کے بابا کا واسطہ دے کے ہم دعا کریں گے. باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام. اللہم اشفہم بشفائک وداوہم بدوائک وعافہم من بلائک بحق ولیک وابن اولیائک موسیٰ بن جعفر علیہ وعلی آبائہ السلام بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. آپ کی اجازت ہو تو بسم اللہ. یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے, یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے, علم کے شہر میں بے خوف قدم رکھا ہے, یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے. نام حیدر کا اعجاز نرالا دیکھا, نام حیدر کا اعجاز نرالا دیکھا کہ میرا اس نام نے دنیا میں بھرم رکھا ہے. یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے, مشکلیں ساری ٹلی کوئی بھی مشکل نہ رہی, مشکلیں ساری ٹلی کوئی بھی مشکل نہ رہی, یا علی کہنے میں خود رب نے کرم رکھا ہے. یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے. اور ایک خوبصورت شعر اور آخری شعر ہدیہ کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ گھرانہ ہے جری کوئی بھی فرار نہیں, یہ گھرانہ ہے جری کوئی بھی فرار نہیں, بس اسی واسطے اس گھر میں علم رکھا ہے. یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ اس ذکر خیر اور ذکر عظیم کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں مالک, اس ذکر کے صدقے کہ جسے تو بہت پسند کرتا ہے میرے مالک. تمام مومنین کے جو بیمار ہیں, بالخصوص کووڈ کے مریض ہیں, مالی مشکلات کا شکار ہیں,
اولاد کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، پروردگارہ اہل بیت اطہار کے صدقے کے جن کے وسیلے سے، جن کے واسطے سے تو نے انبیاء و اوصیاء و اولیاء کی دعاؤں کو مستجاب فرمایا، ان مومنین کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ اگلے سلسلہ گفتگو تک کے لیے بندہ حقیر کو اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے گا، قرآن کی ایک آیت کا ثواب پورے ایک قرآن کا ثواب ہے اس مہینے میں۔ اپنے مرحومین کو ہدیہ کیجیے، ائمہ اہل بیت کو ہدیہ کیجیے۔ اس کے علاوہ 1 روپیہ عام دن کا اور رمضان میں دینے والا 1 روپیہ ہزاروں گناہ کا فرق رکھتا ہے۔ آئیے ان لوگوں کے گھروں کو آباد کریں جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے، جو سفید پوش ہیں، جو اپنا گلہ دوسروں سے نہیں کر سکتے، وہ اپنا استغاثہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اللہ آپ کو سبب بناتا ہے، آپ کے لیے مقام شکر ہے، پروردگار نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر اس کے گھر بھیجا۔ آئیے ایک انسان کو افطار کرا کر ایک غلام آزاد کروانے کا ثواب حاصل کریں، 2 کو افطار کرا کر بہشت کے دروازے سے خود کو داخل کریں۔ آپ بندہ حقیر اور قبلہ کو یاد دیجیے گا، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ موضوع آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ کل تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔